ان کے بھی انکار کرنا آسان ہے. جب سب کا انکار کر دیا تو سب مخالف ہو گئے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب سب مخالف ہو جائیں تو کیا یہ ان کو اپنا موافق بنانے کے لیے ہمیں چھوڑیں گے یا سب کو کی مخالفت کے ساتھ ہمارے بن کر رہیں گے؟ مخالفت بھی ایسی نہیں کہ ان کا کھانا بند کر دو. وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا راشن بند کرو تاکہ مسلمان حکومت کو اور حکام کو اصل سمجھ کر اپنے دین سے ہٹیں. مسلمان کو دین سے ہٹانے کے لیے مادی شکلوں میں پریشان کیا جاتا ہے. یہ بیچارے سمجھتے نہیں اگر تھوڑا سا صبر کر لیں تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے راستے کھول دیں. یہ سوچتے ہیں کہ بھئی حکام کی مان کر چلنا پڑے گا، اس لیے کہ حالات ابھی ایسے نہیں ہیں مسلمانوں کے. اس نے راشن بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب بھوک لگے گی کھانے کو نہیں ہوگا تو ہمارے پاس آئیں گے. اللہ کی شان. لوگ تو اللہ کی قدرت اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اور کسان محنت کرے زمین پر، پھر زمین سے ایک مخصوص طریقے سے غلہ حاصل کرے. لوگ اس کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں. اللہ کی قدرت کا مظہر دنیا ہے، قدرت نہیں ہے. یہ قدرت نہیں ہے، یہ تو قدرت کا مظہر ہے. یہ تو قدرت کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت زمین سے غلہ نکال کر اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. قدرت یہ نہیں ہے، قدرت یہ نہیں ہے. سوچو تو صحیح، غلے کے بغیر غلہ ہونا یہ بھی قدرت کا مظہر ہے، قدرت نہیں ہے. قدرت نہیں ہے، قدرت کا مظہر ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ظاہر کرنے کی دونوں شکلیں ہیں. قدرت کے ظاہر کرنے کی دونوں شکلیں ہیں. سبب پر قدرت کو استعمال کر کے قدرت سے غلہ دیں، یہ بھی قدرت کے ظاہر کرنے کی شکل ہے. زمین کے بغیر غلہ دیں، یہ بھی قدرت کے ظاہر کرنے کی شکل ہے. لیکن مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کریں، یہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. یہ بھی قدرت کا مظہر ہے. نمرود نے راشن بند کر دیا. نمرود نے راشن بند کر دیا. گھر میں مٹی لا کر رکھی گئی تھی گھر کی مرمت کے لیے. اللہ نے اس پوری بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا. آٹے میں تبدیل کر دیا کیونکہ اس پر موقوف نہ رہا کہ اگر حکومت راشن دے گی تو مسلمان کو کھانے کو ملے گا. اللہ نے ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا. ہم یہ نہیں کہ زمین سے غلہ دیں تو دیں، ہم نے مٹی سے غلہ نکلنے والی مٹی کو براہ راست آٹے میں تبدیل کر دیا. براہ راست کفار بھر کر لائے مشکیزوں میں شراب. فتح ہوگی، پورے میدان میں خوشی مناویں گے، شراب پیئیں گے. اللہ کی شان. شکست ہونی تھی، ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. جتنے بھی شراب کے مشکیزیں بھر کے لائے تھے ان سارے مشکیزوں کو اللہ نے شہد میں تبدیل کر دیا. سارے مشکیزوں کو شہد میں. ایک مشرک سے پوچھا، بھائی اتنا شہد کیوں لائے تھے؟ یعنی کہ شہد تو ہمارے پورے قافلے میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا، تمہیں کہاں شہد مل گیا؟ اس نے کہا سارے مشکیزیں شہد سے بھرے ہوئے تھے جو صحابہ نے استعمال کیے. کہا کہ اچھا، اس میں تو شراب لائے تھے ہم. اللہ نے سارے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا. حرام مضر چیز کو اللہ نے مفید اور شفا والی بنا کر حلال میں تبدیل کر دیا. میں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ قدرت یہی نہیں کہ زمین سے غلہ، بلکہ قدرت یہ کہ زمین کے بغیر غلہ. ابراہیم علیہ السلام اس حالت پر پہنچ گئے کہ اب ان کو جلایا جائے.
اب ان کو جلایا جائے. اس حالت میں ابراہیم صاحب کو پہنچا دیا. سوال اس بات کا ہے کہ اس وقت تم اپنی مدد کے لیے کسے پکارتے ہو؟ مدد کے لیے کسے پکارتے ہو؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جن کی طرف سے حالات آتے ہیں انہی کو پکارتے ہیں. سے حالات آتے ہیں انہی کو پکارتے ہیں. عام طور سے آپ دیکھیں گے جن کی طرف سے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں مسلمان اپنے حالات کے حل کے لیے انہی کی طرف جاتے ہیں. حالات کے حل کے لیے انہی کی طرف جاتے ہیں. جن کی طرف سے حالات آتے ہیں کیونکہ جانور کا مزاج ہے, یہ جانور کا مزاج ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈالنے کے لیے وہ گلے میں رسی ڈالنے سے بچ رہا ہے, گلے میں رسی ڈالنے سے بچنا چاہتا ہے. تو مالک جانور کا اس کو گھاس یا پتے دکھلاتا ہے تو وہ ان پتوں کی وجہ سے مالک کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہے. یہ جانور پنا ہے, یہ جانور پنا ہے کہ جو تمہیں مقید کرنا چاہتے ہیں, جو تمہیں عجیب حضرت کی بات میں نقل کر رہا, جو تمہیں مقید کرنا چاہتے ہیں, جو تمہیں باندھنا چاہتے ہیں, تم انہی کی طرف جا رہے ہو. لالچ میں انہی کی طرف جا رہے ہیں. تم لالچ میں انہی کی طرف, یہ جانور پنا ہے. جو جانور پنا ہے کہ جس طرف سے نقصان ہے اسی طرف امید لے کے جا رہے ہیں, انہی کی طرف امید لے کر جا رہے ہیں. سارا ماحول خلاف ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے, جلاؤ ان کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں لیا امتحان کہ ستارہ چھوٹی شکل ہے, چاند چھوٹی شکل ہے, سورج چھوٹی شکل ہے, نمرود چھوٹی شکل ہے, آزر ماں چھوٹی شکل ہے. ہم سب سے بڑی شکل لے کے آتے ہیں. ہم اب سب سے بڑی شکل, جبرائیل سب سے بڑی شکل, اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے انتہائی مقرب بندے, نیک بندے جبرائیل, ہم انہیں لاتے ہیں مدد کے لیے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب مدد ہم سے چاہتے ہیں ان سے چاہتے ہیں, مدد ہم سے چاہتے ہیں یا ان سے چاہتے ہیں. وہ بھی لے کے آئے اپنے ساتھ سمندروں کے پہاڑوں کے فرشتے کو کہ جو آپ کہیں گے وہ یہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے مدد کا صاف انکار کر دیا. ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا, یہ بات یاد رکھو, ملائکہ کا نزول جو ہوتا ہے, ملائکہ کا نزول, وہ کہیں تو ملائکہ خود اپنی کوشش سے آتے ہیں اللہ سے کہہ کر, چاہے وہ غزوات کا موقع ہو, چاہے وہ کسی مسلمان کا انفرادی مسئلہ ہو, چاہے موقع غزوات کا ہو. غزوات میں ملائکہ کا نزول اپنی کوشش سے ہوا, ورنہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے فرشتوں کو اتروانے کا مطالبہ کیا ہو. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا, یہ جاگ کر سننے کی ہے. انتہائی قوت والے فرشتے, انتہائی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے فرشتے, جب انبیاء علیہ السلام نے ان کو بھی مدد کے لیے نہیں بلایا, اور اللہ سے کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ سے کہا ہو کہ اے اللہ تو ملائکہ کے ذریعے مدد کر دے. اس سے اندازہ کر لو کہ دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والوں کے ہاتھوں میں جو انتہائی تھوڑے اور چھوٹے اور کمزور اسباب ہیں, ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. جبرائیل بڑی طاقت ہیں, جبرائیل بڑی طاقت ہیں, مگر مخلوق ہیں, اللہ کا غیر ہیں. مخلوق ہیں اور مخلوق ہیں, اللہ کا غیر ہیں. بڑی طاقت ہیں مگر مخلوق ہیں, اللہ کا غیر ہیں. مخلوق ہیں اور اللہ کا غیر ہیں.
ان سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے مدد لینے سے انکار کر دیا. ہر سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے غیر کا یقین نکلنا شرط ہے. غیر کا یقین نکلنا شرط ہے. استفادہ یا قدرت کے لیے، استفادہ یا قدرت سے کے لیے مخلوق کا یقین نکلنا شرط ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں. میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کے اسباب ہیں. وہ اسباب جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں کمائی کے اعتبار سے، وہ اسباب جو زینت کے لیے ہیں، وہ اسباب جو زینت کے لیے ہیں. سلیمان علیہ السلام اس گھوڑے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا. کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے تھے. اللہ نے کیسے گھوڑے بنائے، کیسے گھوڑے بنائے. احکام کو بھلا کر چیزوں سے متاثر ہونا یہ غیروں کا راستہ ہے، اور چیزوں میں حکموں کو یاد رکھنا اور بنے ہوئے سے بنانے والے کا تاثر پیدا کرنا یہ ایمان والے کا کام ہے. یہ ہے مومن اور کافر کے درمیان کا فرق. یہ ہے مومن اور کافر کے درمیان کا فرق. یہ ہے کافر وہ ہے جو چیزوں سے متاثر ہو کر بنانے والے تک نہیں پہنچے گا، بنے ہوئے سے بنانے والے تک نہیں پہنچے گا، وہ کافر ہے. مومن وہ ہے جس کو بنا ہوا بنانے والے تک پہنچا دے. اس کے لیے شرط ہے انکار کرنا، شرط ہے انکار کرنا. ابراہیم علیہ السلام انکار کرتے 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 اللہ تک پہنچ گئے. انکار کرتے کرتے اللہ تک پہنچ گئے. ابراہیم علیہ السلام انکار کرتے کرتے اللہ تک پہنچ گئے. جو اللہ تک نہیں پہنچتے وہ درمیان کی کسی بھی شکل میں الجھ جاتے ہیں، درمیان کی کسی شکل میں الجھ جاتے ہیں. جو کہتے ہیں سورج سے روشنی ہے وہ مجوسی، وہ مجوسی. جو کہتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی. جو کہتے ہیں دھرتی سے زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری، وہ زمین کے پجاری. جو بھی شکل سامنے آتی ہے اس شکل کو دیکھو، جو بھی شکل سامنے آتی ہے اس شکل کا شکر ادا کرنا بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. شکل کا شکر ادا کرانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے غیر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر شکل کا شکر ادا کرو، شکل کا شکر ادا کرو. وہ زمین کا شکر ادا کرانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے. زمین کا شکریہ ادا کرو، زمین ہمیں غلہ دے رہی ہے. نہیں، اللہ غلہ دے رہے ہیں، اس لیے زمین کا شکر نہیں اللہ کا شکر ہے. اور شکر کہتے ہیں کمال عبادت کو. شکر کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، شکر کہتے ہیں کمال عبادت کو. شکر کہتے ہیں کمال عبادت کو. اب معلوم ہو گیا کہ کافر کا کمال عبادت زمین کو پوجنا ہے، زمین سے غلہ لینے کے شکر میں. اور مسلمان کا کمال عبادت اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. جتنی بھی شکلیں ظاہر میں نفع پہنچا رہی ہیں ان سب کے تشکر میں اللہ کے سامنے جھکنا یہ مومن کا کام ہے. جتنی بھی شکلیں نقصانی نفع پہنچا رہی ہیں ظاہر میں ان سب کے سامنے جھکنا یہ کافر کا طریقہ شکر ہے. میری بات تو جو سننا، کافر کا یہ طریقہ شکر کافر کا یہ ہے. کافر کا طریقہ شکر یہ ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان بھی کہیں زمین کی جے، کہ بھئی زمین کی جے کہنے میں کیا حرج ہے. نہیں، اللہ تعالی نے صاف انکار کر دیا. اللہ نے صاف انکار کر دیا. اللہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، زمین سے نہیں پلتے، ہم پالتے ہیں. غلہ زمین سے ہم اگاتے ہیں. کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے کہ تم زمین کا شکریہ ادا کرو. اس کی گنجائش نہیں کہ تم زمین کا شکریہ ادا کرو. میں نے عرض کیا
کافر کے کفر کا کمال یہ ہے، کافر کے کفر کا کمال یہ ہے کہ وہ شکلوں کا شکریہ ادا کرے، اور مومن کے عبادت کا کمال یہ ہے کہ وہ ان ساری شکلوں کا انکار کر کے اللہ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، شکر کہتے ہیں کسے؟ کمال عبادت. شکر کہتے ہیں، بس یہ بات یاد رکھو، شکر کہتے ہیں کمال عبادت کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو بہت تھکایا عبادت میں، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا کیوں تھکا رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھ پہ انعام کیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. افلا اکون عبدا شکورا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ نے انعام کیا ہے مجھ پر تو مجھے اللہ کی عبادت میں اور زیادتی کرنی چاہیے. اس کے میں عرض کر رہا کہ ہماری عبادت شکر کا خلاصہ ہے. کمال عبادت یہ شکر کا خلاصہ ہے. کافر کمال عبادت پر ہے اللہ کے غیر کے لیے. آپ دیکھیں گے جس مشرک کو جہاں سے بھی مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا اسی کے سامنے وہ جھک جائے گا. اسی کے سامنے ایک غیر مسلم وہ یہ ہوتا ہے نا معمار جو تعمیر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مستری. تو اپنی کرنی سے وہ دیوار پہ پلسٹر کر رہا تھا. کرنی ہوتے نا، کرنی سے دیوار پر پلسٹر کر رہا تھا. اس کی کرنی پر کسی کا پیر لگ گیا، وہ تو قیامت قائم ہوگی. اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے رزق دینے والے پر پیر مار دیا، یہ مجھے رزق دیتا ہے. اتنا سا لوہے کا ٹکڑا، اتنا سا لوہے کا ٹکڑا اسے اس نے اٹھایا، اٹھا کے اسے پیار کیا، اسے سر پہ رکھا، اور جس کا پیر لگا تو اس پہ سخت ناراض ہوا کہ یہ تو مجھے رزق دیتا ہے، تو نے اس میں پیر مار دیا، ٹھوکر لگا دی میرے. دیکھو تو صحیح، جو لوہے کے ٹکڑے کو رزاق یقین کرتا ہو. دنیا کے بڑے بڑے اور اسباب ہیں، وہ انہیں کتنا اللہ کے غیر کی طرف لے جاتے ہوں گے. میں نے ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ بھائی بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے عقائد کو درست کرو. ایمان اسے کہتے ہیں، ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان بالغیب اصل ہے. جتنا یہ اس میں کمال پیدا ہوگا اتنا عبادات میں کمال پیدا ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان فرمایا. قرآن میں نماز کو ایمان فرمایا. عجیب بات ہے، نماز کا نام ایمان، نماز کا نام ایمان. کیوں؟ 3 وجہ سے. ایک تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. نماز کا تقاضا، ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. اسی نماز کو ایمان فرمایا. نماز کو ایمان فرمایا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان یقین کو کہتے ہیں، پر نماز سے بڑھ کر یقینی کوئی چیز نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر یقینی کوئی چیز نہیں ہے، اسے نماز کو ایمان کہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کفر اور نماز کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے. درمیان کی حدود، درمیان کی آڑ، کفر اسلام کے درمیان کا، کفر اسلام کے درمیان کی جو آڑ ہے وہ نماز ہے. اس لیے بھی نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کو قرآن میں ایمان کہا، نماز کو قرآن میں ایمان کہا ہے.
کہ نماز کے بغیر اسلام نہیں، اور نماز کے بغیر اطاعت نہیں، اور نماز سے زیادہ یقینی کوئی عمل نہیں. اس لیے نماز کو ایمان فرمایا، اور ایمان بھی وہاں فرمایا نماز کو جہاں اللہ تعالی نے نماز پڑھنے والوں کی اطاعت کا امتحان لیا. نماز پڑھنے والوں کی اطاعت کا امتحان لیا. اگر دیکھیں تو صحیح، یہ اب تک انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، یہ نماز انہیں کتنا اطاعت پر لائی. چنانچہ ظہر کی نماز میں حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. حکم آیا کہاں؟ ظہر کی نماز میں آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. جیسے ہی حکم آیا صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے، نماز میں ہی گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے حکم عمل تو کریں گے. ابھی تو علم حاصل ہوا ہے نا. ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ ہم جتنا بھی علم ہے اسے کاپی میں لکھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ علم حاصل ہو گیا. حالانکہ علم لکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. علم کا حاصل ہونا عمل ہے. علم کا حاصل ہونا عمل ہے، ورنہ عمل کے بغیر غیر مسلم بھی علم حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ غیر مسلم کے پاس دماغ بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے. جتنے حصول علم کے اسباب ہیں مسلمان غیر مسلم کے پاس سب کے پاس برابر ہیں. اس میں کچھ کہہ رہا ضروری بات، علم کے حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں مسلم غیر مسلم کے پاس برابر ہیں، سب کے پاس. غیر مسلم کے پاس دماغ بھی ہے، بات یاد رکھے گا. آنکھیں بھی ہیں، علم کو دیکھ لے گا. کان بھی ہیں، علم کی بات سن لے گا. زبان بھی ہے، علم کی بات کر لے گا. لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے. اس کے پاس عمل نہیں ہے. مسلم و غیر مسلم کے علم کے حاصل کرنے میں صرف عمل کا فرق ہے، صرف عمل کا فرق ہے. ہم بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز علم میں آ گئی، حالانکہ دور نبوت میں تو قرآن نہیں لکھا گیا، سارا جمع نہیں کیا گیا. اور خلفاء راشدین کے زمانے میں تک حدیث لکھنے کا معمول نہیں تھا، یا حدیث لکھی جائیں، حدیث لکھی جائیں معمول نہیں تھا. احادیث کی لکھنے کا معمول نہیں تھا. کیا بات تھی کہ جو بات سنو اس پر عمل کر لو، تاکہ عمل سے علم باقی رہے اور تمہارے عمل سے دوسروں کو علم حاصل ہو. تمہارے عمل سے دوسروں کو ساری تعلیم علم کی عمل سے دی جاتی تھی. ساری تعلیم علم کی عمل سے دی جاتی تھی. حج کے طریقے پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ تم حج کے سارے احکام اور طریقے مجھ سے لو براہ راست. حضرت علی گئے عراق، حضرت علی گئے عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو سکھلا دیجیے. تو بیان نہ فرمایا، بیان نہیں فرمایا کہ بھئی سارے عراق والے قلم کاغذ دے لیں اور ہم بیان کریں گے اور لکھ لیں حدیثیں اور لکھ لیں وضو کا طریقہ نہیں لکھوایا. بجائے بیان کرنے کے لیے قلم کاغذ منگوانے کے، وضو کو سکھلانے کے لیے لوٹے پانی منگوایا اور فرمایا مجھے کسی اونچی دیوار پر بٹھا دو، مجھے کسی اونچی دیوار پر بٹھاؤ جہاں سے سب مجھے دیکھیں. سارے عراق کے چھوٹے بڑے بچے عورتیں سب جمع ہو گئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی دیوار پر بیٹھ کر وضو کیا. سب نے حضرت علی کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. سب کو وضو کرنا آ گیا.
جسے پوچھا جاتا بھائی وضو کا طریقہ، وہ کہتا لاؤ لوٹے میں پانی، میں بتاؤں گا وضو کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ جو عمل سے علم لیتے ہیں وہ دوسروں کو عمل سے علم پہنچاتے ہیں. سمجھی بات نہیں؟ جو لوگ عمل سے علم لیتے ہیں وہ دوسروں کو علم عمل سے پہنچاتے ہیں. ورنہ اس زمانے میں سارا علم موبائلوں پر آ گیا. آپ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کو پیغام پہنچاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں بھی تعلیم دے رہا ہوں، میں بھی تعلیم دے رہا ہوں، میں بھی علم کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے سب کے پاس علم بھیج رہا ہوں. ایک صاحب نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے. حضرت عمر نے جواب میں لکھا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. حضرت عمر نے جواب میں کیا لکھا؟ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. اپنا علاقہ چھوڑو، وہاں سے نکلو، یہاں آؤ، علم کے ماحول میں مدینہ منورہ میں آؤ اور آ کر یہاں کے علماء کی صحبت اور مجلس میں آ کر علم حاصل کرو. اس زمانے میں علم بن گیا تجارت. ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ میں کوئی کتاب چھاپ دوں تاکہ اس سے میرے معاش کو انتظام ہو جائے، میرے معاش کا انتظام ہو جائے. عجیب بات ہے، پہلے زمانے میں قرآن کے لکھنے کی اجرت بھی لوگ نہیں لیا کرتے تھے. اس زمانے میں علم کا نشر کرنا تجارت بن گیا ہے. اس زمانے میں علم لکھ کر بیچنا تجارت بن گیا. اس زمانے میں قرآن کے لکھنے کی اجرت لینا لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اگر آ کے مجھے قرآن لکھ دو تو پورا قرآن لکھ کر دے کہ نہیں بھائی. باقی دنیا کمانے کے لیے بہت اسباب ہیں، لیکن قرآن لکھ کر بیچیں یہ تو اچھا نہیں لگتا، یہ تو اچھا نہیں لگتا. لوگ قرآن کی کتابت کی اجرت کو پسند نہیں کرتے تھے، قرآن کی کتابت کی اجرت کو پسند نہیں کرتے تھے. یا نہیں، اللہ کا کلام ہے، ضرورت کے لیے تلاوت کے لیے لکھ کر دینا، یہ اس پر ہم کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتے. اس پر معاوضہ لینا نہیں چاہتے، کیونکہ تو میں نے اس پر عرض کیا کہ